ایمیزون جنگل اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے ہوئے ہے۔ جہاں سائنس کی رسائی ابھی تک محدود ہے، وہاں یہ جنگل ایسے سوالات اٹھاتا ہے جن کے جواب ابھی تک انسان نہیں دے سکا۔ ایمیزون کے جنگل میں ایسی کئی کہانیاں ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکی۔ آج ہم آپ کو ان میں سے چند پر اسرار واقعات اور رازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، اس جنگل میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں داخل ہوئے اور کبھی واپس نہ آئے۔ ان میں سے ایک مشہور کہانی پرسیفاس کی ہے، جو 1925 میں ایمیزون کے جنگل میں زی نامی کھوئے ہوئے شہر کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ خود بھی ابھی اس جنگل میں کھو گئے ہیں اور آج تک ان کی واپسی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیا یہ شہر واقعی وجود رکھتا تھا؟ کیا یہ صرف ایک افسانہ تھا، یا پرسیفاس کو کسی ایسی طاقت نے روک لیا جس کا ہمیں ابھی تک علم نہیں؟ ایمیزون کے گھنے جنگل میں ایک پر اسرار قبیلہ ہے جسے مریکوسی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ انسانوں سے بڑا زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے اور اسے انسانوں کا سامنا کرنا پسند نہیں۔ کئی مہم جوؤں نے ان کا سامنا کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن وہ ہمیشہ زندہ واپس نہیں آئے۔ یہ قبیلہ کیا واقعی موجود ہے؟ کیا یہ ایک دیو مائی کہانی ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے؟ ایلدورادو، سنہری شہر جو سونے سے بھرا ہوا کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی پر اسراریت کی دھند میں چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، ایلدورادو، جسے ہسپانوی زبان میں سنہری آدمی کہا جاتا ہے، دراصل ایک قدیم روایت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ روایت جنوبی امریکہ کے مقامی قبائل کے درمیان مشہور تھی، جنہوں نے ایک ایسے حکمران کی کہانی سنائی جو اپنے جسم کو سونے کی دھول سے ڈانپ کر ایک مقدس جھیل میں نہاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رسم لاگوناڈو ڈی گواڈا ویتا نامی جھیل کے کنارے ادا کی جاتی تھی، جہاں مقامی قبیلے کا بادشاہ اپنے جسم پر سونے کی باریک دھول مل کر پانی میں اترتا۔ یہی رسم ہسپانوی فاتحین کے کارکنوں تک پہنچی اور پھر ایلدورادو کی تلاش کا جنون شروع ہو گیا۔ ہسپانوی فاتحین کو یقین تھا کہ اس سنہری آدمی کے علاوہ ایک ایسا شہر بھی ہے جو مکمل طور پر سونے سے بنا ہوا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایلدورادو کی تلاش کا سفر شروع ہوا۔ یہ تلاش ایسی تھی جس نے کئی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ ناظرین، 1530 کی دہائی میں ہسپانوی فاتح فرانسسکو بیزورو نے پیرو میں ان کی سلطنت کو فتح کیا، جس کے بعد ایلدورادو کی کہانیاں مزید شدت سے پھیلنے لگی۔ ہسپانوی مہم جو انڈیز کی پہاڑوں اور ایمیزون کے جنگلات میں اس سنہری شہر کی تلاش میں نکلے، لیکن اس کی تلاش میں انہیں صرف مایوسی، بیماریاں اور خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مہم جو اس کی تلاش میں اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی کو بھی ایلدورادو کی کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایلدورادو کا افسانہ مزید پیچیدہ ہوتا گیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا ایلدورادو دراصل کوئی ایک شہر نہیں بلکہ ایک پوری سلطنت تھی جو سونے سے مالا مال تھی۔ آج کے دور میں ماہرین تاریخ اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے کئی مقامات پر کھدائیاں کی ہیں اور کچھ آثار بھی دریافت کیے ہیں جو ایلدورادو کے افسانے کو حقیقت کا رنگ دیتے ہیں، لیکن اب تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا یہ سنہری شہر حقیقت میں موجود تھا۔ ایلدورادو کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے جا چکے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ افسانہ مقامی لوگوں کی طرف سے ہسپانوی فاتحین کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش تھی تاکہ وہ ان کی دولت کو ہاتھ نہ لگا سکے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ایلدورادو ایک حقیقی جگہ تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ جنگل کی گہرائیوں میں چھپ گئی اور اب وہیں کہیں موجود ہے، بس دریافت ہونے کی منتظر ہے۔ ایلدورادو کا افسانہ صدیوں سے لوگوں کے دل و دماغ میں بس چکا ہے۔ یہ کہانی کئی فلموں، کتابوں اور تصویروں میں دکھائی جا چکی ہے اور ہر بار اسے ایک نئی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ اس سنہری شہر کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہی راز دریافت کریں گے جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ دوستو، ایلدورادو کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان ہمیشہ اس کی تلاش میں رہا جو اسے دنیاوی دولت سے بھی زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ شاید یہ تلاش ہمارے دل کے اندر کسی ایسی چیز کی ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں، لیکن اس کا خواب دیکھنا ہمیں زندگی کا حقیقی مطلب سکھا دیتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں رہنے والے مقامی لوگ ایسی روحانی قصے سناتے ہیں جنہیں سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ کہانیاں کوروپیرا اور یاسے یاترا جیسے روحوں کی ہیں جو اس جنگل کی
محافظ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ روحانی مخلوقات اس جنگل کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو اس جنگل کو نقصان پہنچاتے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یہ سزا دیتی ہے۔ کیا یہ قصہ صرف مقامی لوگوں کے تصوراتی کہانیاں ہیں یا ان میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ دوستو، ایمیزون کا یہ جنگل آج بھی اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ جنگل ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کون جانتا ہے کہ ان پر اسراریت کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو ہم تیار کر سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔